ترکی اور اسرائیل کے درمیان جو نئی جنگ شروع ہو چکی ہے اور جس طرح ترکی نے نیٹو کا کامیاب اجلاس کر کے اعلامیہ جاری کیا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح ترکی کی سرزمین پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کی تعریف کی ہے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو ذلیل کیا ہے، دنیا بھر میں اس کی چرچا ہو رہی ہے۔ خود اسرائیل کے اخبارات میں بھی اس پر لکھا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں اس کی بھی تفصیل جانیں گے۔ پہلے جانتے ہیں کہ ایران میں کیا ہوا۔ جمعرات کی شام کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی مشہد میں تدفین عمل میں آئی اور جب کربلا اور نجف میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اس کے بعد ان کے جسد خاکی کو مشہد لایا گیا اور یہاں بھی ایک بڑا جلوس نکالا گیا۔ جلوس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور وہ خامنئی کی تصویر لے کر کے آئے تھے، وہ انتقام کا جھنڈا لے کر کے آئے تھے۔ ان کے جھنڈوں پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں ٹرمپ کو قتل کرنا ہے، اسے مارنا ہے۔ کہیں پر لوگ ٹرمپ کی تصویر لگا کر جوتے چپل برسا رہے تھے، اس پر پتھر پھینک رہے تھے۔ انتقام خون، انتقام یا شہید کے نعرے لگاتار ایرانی عوام لگا رہی تھی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے 7 دنوں میں جو نماز جنازہ کی مختلف جگہوں پر تقریب منعقد ہوئی ہے یا نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، جلوس نکالا گیا ہے، تو ان سب میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی ہے۔ ایران کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 9 کروڑ کی ہے اور اگر 9 کروڑ میں 3 کروڑ لوگوں نے شرکت کی ہے تو اس کا مطلب بہت بڑی آبادی یعنی 1/3 آبادی نے ان کی نماز جنازہ کو ادا کیا ہے۔ اور ایران نے میسج دیا ہے پوری دنیا کو کہ ایران کی عوام پاسداران انقلاب کے ساتھ ہے، اسلامی جمہوری نظام کو ہی پسند کرتی ہے، کسی اور نظام حکومت کو ایران میں وہ پسند کرنے کے لیے یا اس کو یہاں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی کا جو آبائی علاقہ اور صوبہ تھا یہی مشہد تھا، یہی ان کی پیدائش ہوئی، ان کے والدین یہی رہتے تھے، یہی انہوں نے بنیادی تعلیم بھی حاصل کی، اس لیے مشہد میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتا رکھا ہے کہ مشہد میں شیعوں کے 8ویں امام موسیٰ رضا کا مزار ہے اور ایران میں یہی ایک تاریخی جگہ ہے کیونکہ شیعوں کے جتنے امام ہیں ان میں سے زیادہ تر کی جو قبریں ہیں، ان کا جو مزار ہے عراق میں ہے یا دوسرے ملکوں میں ہے، صرف ان کے ایک امام جو 8ویں امام کہلاتے ہیں ان کا مزار مشہد میں موجود ہے جو ایران میں پڑتا ہے، اس لیے ایرانیوں کے لیے یہی سب سے بڑا حرم ہے، مقدس جگہ ہے۔ اور موسیٰ رضا کے بازو میں کسی بھی رہنما کی تدفین عمل میں آنا سب سے بڑی کامیابی مانی جاتی ہے، سب سے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے اور آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین ان کے بازو میں عمل میں آئی ہے، اس لیے یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پوری دنیا کو اور ویسٹرن میڈیا کو انتظار تھا کہ جب مشہد میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی تو یہاں موجودہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سامنے آئیں گے یا وہ نماز جنازہ کی امامت کا فریضہ انجام دیں گے، لیکن یہاں بھی وہ سامنے نہیں آئے، نہ تو تہران میں موجود رہے، نہ قم کی نماز جنازہ میں موجود تھے اور مشہد میں بھی نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ یہی میڈیا رپورٹ ہے اور پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے مجتبیٰ خامنئی نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی ہے۔ بقیہ آیت اللہ علی خامنئی کے جو دوسرے 3 بیٹے ہیں انہوں نے تہران میں نماز جنازہ میں شرکت کی تھی، دوسری جگہوں پر بھی وہ نظر آئے، مجتبیٰ خامنئی نے شرکت نہیں کی ہے۔ اس درمیان امریکہ اور ایران کے بیچ جنگ بھی دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 17 جون کو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر سائن ہوا تھا۔ پاکستان نے بھی بطور میڈیٹر اس پر دستخط کیا تھا اور یہ طے ہو گیا تھا کہ امریکہ اب ایران پر حملہ نہیں کرے گا اور ایران امریکہ پر حملہ نہیں کرے گا، نہ ہی امریکہ کے کسی فوجی اڈے پر ایران حملہ کرے گا۔ لیکن اس معاہدہ کے باوجود پچھلے 2 دنوں میں دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا ہے۔ گزشتہ شب بھی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور ایران نے بھی کویت، قطر میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے اور دوبارہ جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا ہے۔ ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی پوری سیکورٹی ایران کے پاس رہے گی، وہاں سے کون سا جہاز کیسے گزرے گا، کب گزرے گا اور کون جہاز گزرے گا اس کا فیصلہ ایران کرے گا۔ ایران کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی جہاز اسٹریٹ آف ہرمز کو کراس نہیں کر سکتا ہے اور امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं हो सकता, ईरान को यहाँ से निकलना होगा। चुनांचे ईरान ने कुछ जहाज़ों पर हमला किया जो ईरान की परमिशन के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर रहे थे। उसके बाद अमेरिका ने बमबारी की, फिर दूसरी रात और तीसरी रात भी अमेरिका ने बमबारी की है। सोशल मीडिया पर अब कुछ वीडियो सामने आ गई है जिसमें ईरान के गुलिस्तान शहर में देखा जा रहा है कि रेलवे का एक ब्रिज था वो टूट गया है। इसी तरह बंदर अब्बास पर जो कंट्रोल टावर था उसको नुकसान पहुंचा है, उसका कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया है और 90 इलाका को 90 हदफ को निशाना बनाया अमरीकी आर्मी ने, जिसमें ईरान के 14 अफराद की हलाकत हो जाती है और IRGC के भी 3 एहलकार उसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पिछले 3 दिनों में, कह लीजिए गुज़िश्ता 3 रातों में, कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया है। इसी तरह उर्दुन में जो अमरीकी फ़ौजी अड्डा है उसको ईरान ने निशाना बनाया है। कतर में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला हुआ है। बहरैन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला हुआ है। खबर आई है कि बहरैन में कुछ लोग ज़ख्मी भी हो गए हैं। उसके बाद ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत की और कहा कि अमेरिका सीज़ फायर के माहदे की लगातार खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो एग्रीमेंट पर अमल नहीं कर रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो ईरान अब पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भी ईरान ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और अमरीकी हमलों को ईरान ने जंगी जराइम शुमार किया है, अमेरिका को जंगी मुजरिम करार दिया है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान बार बार आ रहा है कि ईरान उन्हें धोखा दे रहा है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला हल नहीं हुआ तो ये जंगबंदी ज़्यादा दिनों तक जारी नहीं रह सकती है। फ़िलहाल 17 जून का जो माहिदा और एग्रीमेंट है वो बाकी है। दोनों देशों में से किसी ने अभी तक उसको ऑफिशियली ख़त्म नहीं किया है, लेकिन यह हमला लगातार एक दूसरे पर जारी है। इसराइल इस जंग का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, ईरान की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। उधर इसराइल का बार बार ये बयान सामने आ रहा है कि अगर अब ईरान ने इसराइल पर हमला किया, इसराइल को निशाना बनाया, तो इसराइल पूरी क़ुव्वत के साथ ईरान को जवाब देगा। इसराइल ने तैयारी कर ली है और ईरान को भी ये पता है, इसलिए ईरान अमेरिका के हमलों का जवाब देने के लिए उर्दुन पर हमला ज़रूर करता है। कतर, कुवैत, बहरैन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को ज़रूर निशाना बनाता है, लेकिन इसराइल को ईरान निशाना नहीं बनाता, इसराइल पर हमला नहीं करता है। लेबनान पर इसराइल का हमला अभी तक जारी है और सीज़ फायर के माहिदे में बात भी शामिल है कि लेबनान पर भी इसराइल का हमला बंद होना चाहिए। लेबनान पर इसराइल ने हमला बंद नहीं किया, इसके बावजूद ईरान इज़राइल पर हमला नहीं करता है, क्योंकि ईरान को ये भी पता है कि अगर उसने इज़राइल पर हमला किया, इज़राइल को निशाना बनाया, तो फिर इज़राइल सीधे जंग शुरू कर देगा, अंधाधुन वो हमला करेगा और ये जंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहरहाल अब देखना यह है कि अगले दिनों में क्या होता है। फ़िलहाल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो साइन हुआ था वो माहिदा बाकी है। ऑफिशियली दोनों देशों में से किसी ने उस माहदे को ख़त्म नहीं किया है, लेकिन हमला पिछले 3 दिनों से जारी है। अब आयतुल्लाह अली ख़ामनई की तदफीन भी मुकम्मल हो चुकी है, तो आगे जंग दोबारा रिज्यूम होगी या माहदा बाकी रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हो सकता है कि आज शाम तक दोनों तरफ का स्टैंड क्लियर हो जाएगा। और आइए अब बात करते हैं तुर्की के बारे में।